بڑی دیر سوچ وچار کے بعد میں نے ایک پہلا سوال سر تیار کیا تھا، آ کے میں آپ سے پوچھوں گا سر، میاں صاحب اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتانا ہے، یہ اس سے قطع نظر کہ عمران خان سے آپ کی مخالفت ہے، یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ مطلب میاں صاحب کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، نواز شریف بھی سیکیورٹی رسک بنا، نواز شریف بھی غدار کہلایا، نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہی ہوئی تھی سر، اور اب پھر وہی ہو رہا ہے۔ عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی سب کچھ سر۔ علی حیدر صاحب شکریہ، مگر میں علی حیدر جتنا آپ نے اپنے بیانیاں سنایا مجھے اور جو اپنے ابتدائیہ دیا جی، میں اس سے جو اخذ کر سکا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بے گناہ پہ کسی طور پر بھی کوئی مقدمہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کا آئین قانون تحفظ دیتا ہے بے گناہ کو۔ پاکستان کی سلامتی اسی سے جڑی ہے کہ آپ پاکستان میں رہنے والے کسی عام سے لے کر کسی لیڈر کو آپ بے گناہ سزا نہ دیں۔ اسی طرح میرا جس شخص کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی میرے یہی جذبات ہیں، مگر میرا سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو 190 ملین پاؤنڈ ہو، 9-10 مئی ہو، آپ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کو غدار کہا جاتا رہا، لوگوں کے مقدمات بنتے رہے، مگر کیا مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی؟ اور کس جرم میں ہوئی تھی سزا جو سنائی گئی تھی؟ بعد میں وہ الگ بات ہے کہ وہ ختم کر دی گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگوں کو عمر قید ہوئی، کس کس شخص کو پھانسی چڑھایا گیا، اور کیا نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے اور وہ شخص کو جس نے پاکستان کے اندر نیوکلیر پاور ہونے کا اعلان کیا، دنیا کو بتایا کہ ہم نیوکلیر پاور بن چکے ہیں، آپ نے 6 ماہ نہ گزارے تو اس کو ہائی جیکر بنا کے 25 سال سزا سنا دی، اور جنہوں نے سزا سنائی وہ سزا کم سمجھتے تھے، انہوں نے اپیل کر دی اپر کورٹ میں کہ سزائے موت دینی چاہیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، بالکل یاد ہے سر۔ اب آ جائیں کہ جو موصوف ہیں، مجھے کوئی یہ سمجھا دے تو میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا کہ یا تو بھائی آپ پاکستان کا آئین قانون بدل دیں کہ جتنا تکڑا جتھا لے کے کوئی آئے گا، مسلح جتھا لے کے آئے گا، اور جتنے طاقت سے وہ بلڈوز کرے گا طاقتور اداروں کو یا منتخب اداروں کو، اس کو چھٹی ہوگی اور اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا۔ تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ 71 میں جس طرح پاکستان ٹوٹا یا مشرقی پاکستان ٹوٹا، کیا جب ہم مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ادارے نے اس طرح کر دیا، ہم یہ کہتے تھے کہ جنرل فیض یہ کر رہا ہے، جنرل باجوہ یہ کر رہا ہے، فلاں جنرل یہ کر رہا ہے، ہم نام لیتے تھے، ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ 5 جسٹس جو ہیں، نہیں نام اس طرح نہیں لیتے، نام پورے ادارے کا لیتے ہیں، نام اس طرح لیتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کے اندر بغاوت چاہتے ہیں، ہم نے کبھی بغاوت نہیں چاہی۔ جن کو آپ نے سزائے موت سنائی، جن کو آپ نے عمر قید سنائی، ان میں سے 75 سالوں میں کوئی ایک شخص بتا دے نام لے کے جس نے اداروں پہ مسلح جتھے لے کر چڑھائی کی ہو، جس نے کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہو ادارے کے اندر اس کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا ہو، جس نے اس اپوائنٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس سیٹ سے اس کو اتارنے کے لیے اور اپنی پسند کا بندہ لگانے کے لیے ایک ایسا ہی منصوبہ بندی کی ہو کہ ادارے کے اندر سے بھی بغاوت ہو اور دوسرا ادارہ تیار بیٹھا ہو بندیال صاحب کی شکل میں کہ آئیں اور میں آپ کو اس کا کچھ ایسا ہو رہا ہے سر بنا کے دوں گا۔ میں آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے سر، بڑی اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے، اسی پہ میں چاہوں گا آپ اگلا سوال لے لیں سر میرا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا، ایگری کروں گا سر، یہ
سب کچھ یہ الزام ان پہ ہے، لیکن انہی عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. اب آپ یہ کیسز بھی لے کے جائیں گے، یو نیور نو کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ الزامات آپ کے اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے، لیکن عدالت کو نہیں لگتا، کیونکہ آپ کے پاس نہ ثبوت ہے اس چیز کا. عدالت کہتی ہے ان کو بری کر دو، انہوں نے بری کر دیا، صرف ایک کیس رہ گیا صرف. نہیں ایک سیکنڈ علی حیدر، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ درست ہے. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے توسط سے سننے والوں سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا 9/10 میں ہی ہوا ہے یا نہیں، کیا سائفر ہوا ہے یا لہرایا گیا ہے یا نہیں، وہ جرم تھا یا نہیں. میں تیسرا سوال کرتا ہوں، میں باقی کیسوں کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں، میں سوال کرتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی ثبوت اور دینے کی ضرورت ہے؟ یہ 3 میرے کیس ہیں، اس کا سوال اس کا جواب دیا جائے. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یار مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اگر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب کیبنٹ کا ذکر آج کر رہے ہیں. اگر ان کیسز کا فیصلہ قانون آئین کے مطابق ہوتا تو پنجاب گورنمنٹ کو، پنجاب کیبنٹ کو یہ کیسز 10 بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب یہ کہا گیا عدم اعتماد ایک ارینجمنٹ کے تحت، میں یہ لفظ بول رہا ہوں ارینجمنٹ کے تحت ماحول بنا کے جو عدم اعتماد تھا وہ ماحول ایسا بنایا گیا، اور پی ڈی ایک جو اتحاد تھا، کیا نام تھا جو بنا تھا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اس کا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اس جماعت، اس اتحاد میں ایک جماعت بھی ہم خیال تھی اس ماحول بنانے والوں کے کہ اس نے فورس کیا، اور اس کے بعد عدم اعتماد آیا. اور عدم اعتماد کے بعد جو بندہ زمین کے اندر دھس چکا تھا، لوگوں کی ذہنوں سے نکل چکا تھا، اس نے کہا سائفر لہرا کے کہ ہم کوئی غلام ہیں. عدم اعتماد کی غلطی تھی ایبسولوٹلی ناٹ. اور ایک سیکنڈ، اور جب یہ میری بات سنیں نا، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں. جب یہ کہا گیا اور لوگوں کو کہا کہ ایک سپر پاور پاکستان کے اندر مداخلت کر کے عدم اعتماد کامیاب کرواتی ہے، ہم کوئی غلام ہیں، اور لوگ جذبات میں آئے، میں بھی جذبات میں آیا کہ کیسے بھئی ایک سپر پاور میرے پاکستان کے اندر مداخلت کرے. کیوں کرے؟ کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے کہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا میرے جذبات ٹھنڈے تھے. مگر اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتے تو میرے جذبات بھی وہی ہوتے جو نوجوان نسل کے تھے. پھر مجھے آج یہ بتائے کوئی کہ کانگریس، امریکن کانگریس کے اندر جو کانگریس ممبر نے اتنی واضح تعداد میں جو قرارداد پاس کی، کیا میرے ملک کے اندر وہ مداخلت نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں کہا جاتا کہ ایبسولوٹلی ناٹ؟ آج کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یا اس وقت آپ بات غلط کر رہے تھے، یا آج آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے، یا آج آپ غلامی کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، یا اس وقت آپ ہم سے چیٹنگ کر رہے تھے، ہم سے دھوکہ کر رہے تھے. بات تو اتنی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا سخت اور بڑا ہی توجہ طلب پوائنٹ ہے میاں صاحب. آپ